یہ بھی بتائیے گا، پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر عمران خان واحد لیڈر ہے جو فنڈ ریزنگ کے لیے بیٹھے تو 2 گھنٹوں میں 5 ارب روپیہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے، سیلاب کے ٹائم پہ بھی کیا ہے، آگے پیچھے بھی۔ خان صاحب نے ملک ریاض سے یہ والی جو 498 کنال ہے یا جتنی بھی زمین ہے ان سے کیوں لی؟ خان صاحب تو ویسے بھی بیٹھ جاتے تو وہ جو ہے فنڈ اکٹھا کر کے وہ زمین خرید سکتے تھے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو آج سزا دی گئی ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسی تھی، اور بشرا بی بی بھی جیل میں آج پہلی ملاقات تھی آپ لوگوں کی ان کے ساتھ، تو کیا کہنا تھا خان صاحب کا ان کے حوالے سے؟ بشرا بی بی بھی ادھر ہی تھی، عمران خان بھی تھے، لیکن وہ بھی پرعزم ہے، ان کو تو عادت ہو گئی ہے اتنی دیر سے، ان کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسز کی وجہ سے تو عمران خان جیل میں نہیں ہے۔ عمران خان جیل میں کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کے ساتھ، ان کی ساتھ ڈیل کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئیں۔ سارا وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم بھی تنگ آ گئے ڈیل کا لفظ سن کے، کہ کیونکہ مقصد کیا ہے ڈیل کا؟ ڈیل کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو باہر نکالیں، ساروں کو جیلوں میں اسٹے ڈالا ہوا ہے تاکہ عمران خان کوئی ڈیل کر لے۔ عمران خان کیا ڈیل کریں گے؟ ہمیں بھی آج تک نہیں پتہ چلا کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ اس قسم کے پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی بتا دیں کہ آپ کو کیا چاہیے اس کے بدلے میں، اگر وہ پتہ چل جائے تو ایٹ لیسٹ ڈیل کا یہ تو پتہ چلے کہ دوسری طرف سے مانگ کیا رہے، وہ نہیں ہمیں کسی کو پتہ ابھی۔ آپا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے مریم نواز بھی تھوڑا سا ثواب کما لے، جو ہم نے کہا تھا، یہ آپ کی طرف ہم سے نے کہا تھا خان صاحب کو کہ آپ کا القادر مریم نواز سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں چلاؤں گی، تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ان کو بھی موقع دیں کہ بچوں کی، جو بچے وہاں ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی اسکالرشپس یہ بھریں اور تھوڑا سا ثواب وہ بھی کما لیں۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب سے یہ پارٹی بنی ہے نا، یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، شہباز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، آپ کو کتنی، آپ پھر بھی پوری امید ہے کہ وہ ثواب کمانے کے لیے جو ہے نا اس کو چلا لیں گی؟ اس میں کوئی ایسا جو ہے نا خرد برد نہیں ہوگا، یا بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو وہ متاثر تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اگر اس کالج کو یا یونیورسٹی کو، جو ابھی شروعات ہیں اس یونیورسٹی کی، اس کو یہ بند کرنے کی کوشش کریں، یا آپ لوگ بھی سب دیکھ رہے ہیں ان بچوں کو کا جو مستقبل ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم اس کو تحفظ دیں۔ صرف عمران خان کی جو جیل میں بیٹھے ان کی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ اگر وہ مریم نواز کہے، چیف منسٹر کہے کہ جی میں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، وہ بند کرنے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اتنا خوف خدا تو ہونا چاہیے کہ سیرت النبی پڑھانے کے لیے، مطلب یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں تو یہاں پہ باقی سارے چپ بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہمارے جو اتنے دینی عالم ہیں وہ بھی چپ بیٹھے رہیں گے؟ کیا سارے پاکستان یہ تماشا بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ شرمندگی عمران خان کی، کیا وہ کیا تکلیف اٹھائیں گے جو باقی سارے ملک کو اس پہ شرمندہ ہونا پڑے گا، اور خود خیال کرنا پڑے گا ہم کیا ہو گیا، ہمارے ملک کو کیا ہو رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی، صرف ان کو نہیں۔ علیمہ خان صاحب، جس دن القادر کا فیصلہ تھا اس دن مریم نواز نے تقریر میں کہا کہ اب وہاں پہ جادو ٹونے کی جو تعلیم ہے وہ نہیں دی جائے گی، اب اصل اسلامی تعلیم تو اب دی جائے گی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے تو ان کو یہ میں خیال میں انہوں نے سلیبس بھی نہیں شاید پڑھا ہوگا۔ آج علامہ اقبال کے اوپر وہ یہ کہہ رہی ہوں گی، اور نعوذ باللہ ہمارے نبی کی جو تعلیم پڑھائی جا رہی ہے شاید اس کے اوپر یہ بات کر رہی ہوں گی، تو میرے خیال میں یہ جہالت کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی اور ہوتا، یہاں پہ کوئی بولا نہیں ہے اس بات پہ، تو میں تو اس پہ زیادہ حیران ہوں کہ کسی نے جو ہمارے عالم دین ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی،
میں تو اس پہ زیادہ حیران ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے وزٹ کیا القادر کا، اور یہ الیکٹرانک میڈیا کی جو ہے ڈی سنجیز نے وہاں پہ جا کے پروگرامز کیے. القادر کی ایک لائبریری کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں سیرت النبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس و حسنہ کے حوالے سے کتابیں نکل رہی ہیں، دکھا رہے ہیں پراپر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان کو سزا یہ کس چیز کی دی گئی ہے جس یونیورسٹی سے اتنی اہم جو ہے کتابیں نکل رہی ہیں؟ وہاں پہ لوگوں کے لیے تو بہت اچھی جو ہے سسٹمیٹیکلی مینج کیا ہوا القادر نے، پھر کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ مریم نواز سے جا کر سوال کیوں نہیں کوئی کر رہا؟ آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے آپ سامنے آئے نا. میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو لکھ کے بھیج دیں سوال. آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، آپ اس سے پوچھیں جو جس کو یہ شوق تھا اس کو. اس دن ان کے پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے ہمارے سوال؟ نہیں آپ ذرا ان سے جا کے پوچھیں نا بچوں. آپ جا کر آپ اتنے فنکشنز پہ جاتی ہیں، آپ ان سے بھی جا کے وہاں پہ پوچھیں. حسن ایوب جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمیں کوئی بات نہیں، آپ ذرا جا کر ان سے پوچھیں کہ بی بی ذرا آپ بتاؤ کہ یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے. میڈم یہ بھی بتائیے گا، پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر عمران خان واحد لیڈر ہے جو فنڈ ریزنگ کے لیے بیٹھے تو 2 گھنٹوں میں 5 ارب روپیہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے، سیلاب کے ٹائم پہ بھی کیا ہے، آگے پیچھے بھی. خان صاحب نے ملک ریاض سے یہ والی جو 498 کنال ہے یا جتنی بھی زمین ہے ان سے کیوں لی؟ خان صاحب تو ویسے بھی بیٹھ جاتے تو وہ جو ہے فنڈ اکٹھا کر کے وہ زمین خرید سکتے تھے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو آج سزا دی گئی ہے. تو کیا آپ کہیں گی اس پہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا یہ والا جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ عمران خان جو تعلیمی ادارے ہیں نا، جیسے نمل یونیورسٹی بھی ہے، اس کے لیے تو لوگ آفر کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایکیڈیمک بلاک ہے اس کو ہم نے اسپانسر کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہیں جو بہت بڑا ایک جو یونیورسٹی کی بلڈنگ بننی ہے وہاں پہ وہ $5 ملین اس کا مطلب 150 اور 200 کروڑ لوگ دینے کو تیار ہیں. لوگ آفر کرتے ہیں. لوگ پاکستانی بہت چیریٹی دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقہ جاریہ دیتے ہیں. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بھی آفر کر سکتا ہے. تو انہوں نے آفر کی ہوگی کہ میں بنا بھی دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو اکوپمنٹ بھی ہے، ہاں ریسورس اکوپمنٹ ہے کہ میں اس کو جلدی بنا دوں گا. تو انہوں نے آفر کی ہوگی، خان صاحب نے کہا تھا بنا دو. اتنی بات ہے. یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب کسی کے پاس گئے، خان صاحب کے پاس، عمران خان کے پاس، کیا ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے صدقہ جاریہ دینا ہے، اپنے والد کے نام پہ کوئی چیز کرنی ہے. بہت لوگ آتے ہیں. اگر سارے شوکت خانم کی بلڈنگز دیکھ لیں تو لوگ خود آ کے کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے کہ ہم نے ان کے نام پہ ایک بلاک کرنا ہے. یہ تو بہت پاکستان میں سخی لوگ ہیں. اور اسی طرح ملک ریاض نے آفر کیا ہوگا، انہوں نے کہا تھا بنا دو، میں بنا بھی دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اکوپمنٹ ہے. انہوں نے کہا بنا دو. تو انہوں نے تو کوئی بھی نیک نیتی کرنے آئے. علیم خان اس نے بھی ہمیں ڈونیٹ کیا ہوا ہے ابھی بھی کرتے ہیں خانم میں، اور ادھر کیا کہتے ہیں نمل کے اندر انہوں نے ڈونیشن دی ہوئی ہے. تو کیا اگر وہ پولیٹیکل جو بھی ہو جائے، میں یہ بتا دوں جس نے ڈونیشن دینی ہوتی ہے وہ ادارہ دیکھ کر جاتا ہے. تو اس نے ادارہ دیکھ کے کیا ہوگا کہ عمران خان اس وقت یہ تو نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ القادر بن جائے گا. نہیں، القادر ہی بنانا تھا نا انہوں نے. کیس کا اب وہ کیس کا تو بنانے والے کچھ بھی بنا لیں اس وقت. لیکن اس کی دیکھیں جو کچھ آج تک ہو رہا ہے نا، یہ چیز ہے کہ اللہ کا نظام اور اللہ کا پلان، وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں اور ہم سب کو انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی جوڈیشری کے اوپر، نظام کے اوپر. میڈم اب یہ جو جج ہے، یہ جس نے سزا دی ہے، یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو سپریم کورٹ نے 2004 میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کرپٹ اور نااہل ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرو. کہاں سے اتنی انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی؟ ڈھونڈ کے لائے اس کو بٹھانے کے لیے عمران خان کے کیس پہ. تو یہ چیزیں تو آج ہمیں سارا کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے. انہی لوگوں کے تھرو اپنے کیسز صاف کرواتے ہیں. انہی لوگوں کے تھرو عمران خان جیسے انسان کے اوپر جب کیس بنائیں گے خراب یہی ہوں گے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس قسم کا جو جرم ہے، جب آپ عہد کر کے آتے ہیں ہم انصاف دیں گے اور نہ دیں، یہ اللہ سے نہیں ان کو ڈر لگ رہا، اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ آخری مریم نواز نے مطالعہ پاکستان کی کتاب پہ
جو ہے قائد مدری جہاں کی تصویر ہٹا کے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی تصویر چسپاں کروا دی ہے اور اپنی بھی لگائی ہے، اپنی بھی لگائی ہے. کیا کہیں گے؟ 10ویں کلاس کی کتاب جو مطالعہ پاکستان کی، انہوں نے اپنی اور اپنی ماں کی تصویر نہیں لگوائی ہے. تصویر نہیں لگائی انہوں نے، وہ مضمون ڈالا ہے ان خواتین کا، کور بھی تصویر لگوائی، کور تصویر بھی لگائی، تصویر بھی لگائی سبجیکٹ ہے. بنا دیا. انہوں نے 2 تصویریں لگائی ہیں، اوپر ان کی اپنی ہے اور نیچے ان کی امی کی تصویر ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ میرے خیال میں لگنی چاہیے ان کی عبرت کے لیے، ان کی ساری کہانیاں سنانی چاہیے. اور یہ پاکستان آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے، یہ ساروں کی کہانیاں چھپنی چاہیے. ہماری پاکستان کے اندر، پاکستان کی نصاب میں یہ سارا کچھ پڑھایا جانا چاہیے، ججوں کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی. بہت شکریہ.